حسین تھیبو صاحب ہمارے ساتھی اینکر اور مسلسل یہ جو ایران اور اسرائیل ایران امریکہ وار اس کو کور بھی کر رہے ہیں۔ تھیبو صاحب شکریہ آپ کا جوائن کرنے کا۔ یہ فرمائیں کہ اس سے پہلے جو امریکہ نے ایران پر حملہ کیا اس حملے میں ایران کا کتنا نقصان ہوا؟ امریکہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکا سوائے اس لفاظی کے کہ ہاں ہم نے ان کی نیوکلیئر ایبلٹی کو ہم نے اس کو ڈسمنٹل کر دیا ہے، لیکن اس کا کوئی ثبوت امریکہ سامنے نہیں رکھ سکا۔ بلکہ ایران نے اس کے جواب میں کہا کہ تم نے تو خالی ہالز پہ حملہ کیا، وہاں سے تو جو کچھ تھا وہ ہم نکال کے لے کے جا چکے ہوئے ہیں، اور اصفہان جہاں پہ حملہ ہوا اصفہان میں لائف اسی طرح سے نارمل ہے جیسے حملے سے پہلے تھی، اور یہی کم و بیش صورتحال جو ہے وہ تہران اور باقی شہروں میں بھی ہے۔ تو جو آج ایران نے حملہ کیا ہے، اب اس کے بارے میں کیسے پتہ چلے گا کہ کتنا نقصان امریکہ کا ہوا ہے، یا بس یہ ان سٹرائک سے کوئی خاص امریکن انفراسٹرکچر ڈیمیج نہیں ہوا؟ امیر عباس صاحب، سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اسٹون ایج میں جنگیں ہوتی تھی، گھوڑے پہ چڑھ پہ تلوار لے کے اور ایک بارڈر کراس کر کے دوسرے بارڈر کے اندر جا کے جنگیں ہوتی تھی، اب ناؤ ورلڈ از این الیکٹرانس گلوبل ولیج۔ اب جنگوں کا ڈائنامکس بالکل، وار ڈائنامکس بالکل چینج ہو گیا ہے۔ اگر آپ کسی بھی ملک کی بارڈر کو کراس کر کے آپ جا کے اس کے اوپر اٹیک کرتے ہیں اور پھر آپ ادھر ہی کلیم کر لیتے ہیں کہ جی ہم نے فتح کر لیا، ہم نے 3 سب سے بڑے جو نیوکلیئر اڈے تھے وہ تباہ کر لیا، اب میں امن کا پیغام دیتا ہوں، اب میں چاہتا ہوں کہ امن کے لیے آ جائیں، فوراً وہاں پہ یہ بیان آ جاتا ہے۔ اس میں جو امپورٹنٹ سب سے بڑی بات میری نظر میں ہے کہ ایران کے جس طرح سے ایران ریئیکٹ کر رہا ہے، جس طرح سے ایران ریسپانس کر رہا ہے، یہ تو اب سیکنڈری چیزیں ہیں کہ نقصان قطر کا کتنا ہوا، نقصان اسرائیل کا کتنا ہوا، نقصان ایران کا کتنا ہوا۔ ایک مسلمان ملک جو تن تنہا کھڑے ہوئے، باقی سارے جتنے بھی عرب کنٹریز کے مسلمان ملک ہیں وہ بیٹھ کے صرف ان کے لیے مسجدوں میں دعائیں کر رہے ہیں اور ان کے لیے اسرائیل کو بددعا دے رہے ہیں، باقی اس سے آگے کوئی ایکشن نہیں کر رہا۔ یہ تو امریکہ نے یہ سوچ لیا تھا کہ جس دن پہلے دن انہوں نے اٹیک کیا اور ان کی پوری ملٹری لیڈرشپ کو گھروں میں جا کے شہید کیا، تو وہ سمجھ رہے تھے کہ بس یہ کھیل ختم، اب ہم اگلا ہمارا اسٹیپ یہ ہوگا کہ ہم رجیم چینج کریں گے، ہم شاہ کے بیٹے کو لے کر آ جائیں گے اور وہاں پہ اپنی پراکسی بنائیں گے، اور اس پراکسی کے تھرو پھر ہم برکس کو بھی دیکھیں گے، پھر ہم رشیا کو بھی اسی کے تھرو ہینڈل کریں گے، پھر چائنا کو بھی ہینڈل کریں گے۔ لیکن جس طرح سے ایران آج تک جواب دے رہا ہے، یہ تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا نا کہ ایران اس طرح سے ریسپونڈ کرے گا۔ جو امریکہ جس لیول کا اٹیک کرتا ہے، ایران ریسپونڈ میں اسی لیول کا اٹیک۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس وقت جس کے لیے یہ جو ان کا ایک ناجائز بچہ ہے، یہ جو دنیا میں 2 لوگ ہیں، ایک نریندر مودی ہے اور ایک نیتن یاہو ہے، جن کا یہ فلسفہ ہے انسانیت کے اگینسٹ صرف قتل کرنا ہے، لوگوں کو، انسانیت کو قتل کرنا ہے۔ آپ اس وقت امیر عباس صاحب حالت دیکھیں کہ اسرائیل میں لوگوں کی حالت کیا ہے۔ اسرائیل میں سارے کے سارے لوگ بنکر میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اتنے فرسٹریٹ ہیں بیکاز وہ ان کے اپنے لوگ تو ہیں ہی نہیں، وہ تو مانگے تانگے کے سارے اسرائیل کے لوگ تو سارے باہر کے لوگ ہیں، وہ وہ تو سارے کے سارے ان کے سیٹلرز ہیں، پاس سیٹلرز ہیں، ان آلموسٹ کو بڑے سیٹلرز ہیں، ان خواب کے دکھا پاس کے ان بھی کو لا کے یہاں پہ آباد کیا گیا تھا۔ ان کے پاس بھی 50% لوگوں کے پاس 6 ملکوں کی نیشنلٹی ہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں یہاں سے آزاد کریں، ہم یہاں سے بھاگیں، ہم کسی اور ملک میں جا کے نیتن یاہو ان کو چھوڑتا بھی نہیں ہے، ان کو آزاد بھی نہیں کرتا۔ دوسری طرف ایران دیکھیں، وہ تھریٹ کرتا ہے کہ جی میں بتاتا ہوں کہ ابھی میں تہران کو بتاتا ہوں کہ لوگ تہران کو خالی کر دیں۔ اس کو کوئی سمجھائے، یہ جو دنیا کا سب سے بڑا گنڈا بنا ہوا ہے، اس کو کوئی سمجھائے کہ بھائی تہران لفظ کی معنی پہلے سمجھ لیں، تھوڑی ہسٹری پڑھ لیں۔ تہران لفظ کی معنی ہے کہ وہ لوگ جو تہہ خانوں میں رہتے ہیں، یہ جنگجو لوگ ہیں، یہ کوئی آج کے ہیں، یہ 1000 سالوں سے لڑتے ہوئے آ رہے ہیں، ان کے لیے یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ آپ
اس وقت اگر ان کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ تھریٹ کرے گا کہ آپ تہران چھوڑیں گے تو وہ تہران چھوڑے، وہ دوسرے دن کھڑے ہو جاتے ہیں جمعے کی نماز کے بعد، پورے تہران کی گلیاں بھر جاتی ہوں ہیں اور وہ وہاں پہ ایک ہی سلوگن ہوتا ہے، مرگ برگ امریکہ، مرگ برگ اسرائیل۔ کچھ مبصرین کا، امیر عباس صاحب، یہ بھی کہنا ہوتا تھا کہ جی یہ ایران اپنی دشمنی کیوں بڑھا رہا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ صرف اسرائیل کا نام لیں، وہ امریکہ کا نام نہ لیں۔ دیکھیں، امریکہ سب سے بڑا دشمن ہے ایران کا، جس طرح سے آپ نے بھی بتایا کہ 2020 میں سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں جو اسٹریٹجک ان کا ایک انسٹیٹیوٹ تھا، ناٹ اے پرسن، جنرل سلیمانی ایک ادارہ تھا، ایک انسٹیٹیوٹ تھا، ان کو شہید کیا تو وہ اس کے پیچھے کون تھا؟ اس کے پیچھے امریکہ تھا۔ اب اگر دیکھیں تو اسرائیل تو بذات خود کچھ نہیں ہے نا، اس کے پیچھے سب کچھ یہ امریکہ ہے۔ حسین تیمور صاحب، یہ جدھر بریگیڈیئر صاحب اشارہ کر رہے ہیں کہ وائٹ ہاؤس کے باہر کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ جو ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کو ایکٹیو کر دیا گیا ہے، بیٹریز آن کر دی گئی ہیں، حالانکہ ایران کے پاس کوئی ایسی ایئر پاور نہیں ہے کہ وہ تہران سے اٹھ کے اور واشنگٹن ڈی سی تک جا کے وہ اٹیک کر سکے۔ اس کے پاس امریکہ کو وہاں تک پہنچنے کے لیے، ایران تک پہنچنے کے لیے راستے میں ری فیولنگ کرنا پڑی تھی، تو ایران تو پہنچ ہی نہیں سکتا دیکھیں وہاں پہ۔ یہ پھر اتنا دیکھیں پینک کیوں نظر آ رہا ہے؟ میں اس پہ عرض کروں کہ یہ جو وہاں پہ یہ جو جوس لابی ہے، یہ جو وہاں پہ ملٹی بلینر ہے، اور یہ جو لابنگ فرمز ہیں، یہ بیسیکلی ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی دھکیل کے وہ ایک دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں۔ آپ نے ابھی امیر عباس صاحب حالیہ دیکھا کہ پاکستان نے ایک بہترین انیشیٹو لیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ریکمینڈ کیا فار نوبل پیس پرائز۔ اس کا ایک سرٹن ایک جو میری اوپینین ہے، اس کا ایک مقصد تھا کہ ہم ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو نیوکلیئر ایکٹیویٹی ہونے والی تھی اس کو روکا، اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح سے یہ جو اس وقت اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ ہے، یہ اس کو بھی ختم کرانے کی اپنی کوشش کرے۔ تو یہ پاکستان کا ایک بہترین اقدام تھا، لیکن وہاں پہ جو لابنگ فرمز ہیں، وہاں پہ جو ڈیپ اسٹیٹ ہے، یہ ڈرامہ بھی سارا وہی رچا رہے ہیں کہ وائٹ ہاؤس کو بچائیں، ڈونلڈ ٹرمپ کو۔ وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس وقت ہمیں اتنا تھریٹ ہے کہ کوئی آ کے وائٹ ہاؤس پہ بھی حملہ کر لے گا، اس کی پروکسیز ہیں جو یہاں آ کے آپ کو اٹیک کر لیں گی۔ یہ سارے کے سارے جوس لابیز ہیں، یہ سارے کے سارے ملٹی بلینئر لوگ ہیں جنہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی ہائی جیک کیا ہوا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا تو کیا منشور تھا؟ اس نے تو کہا تھا میں آنے کے بعد جنگیں ختم کر دوں گا، میں آنے کے بعد نیٹو ختم کر دوں گا، میں کیوں دنیا کا ٹھیکیدار بنوں کہ میں یورپ کے ان 25 ممالک کی جن کے پاس اپنی افواج بھی نہیں ہے، میں جا کے ان کی پروٹیکشن کر رہا ہوتا ہوں، تو لہٰذا میں آنے کے ساتھ جنگیں ختم کروں گا، میں آنے کے ساتھ جو ہے وہ نیٹو کو بھی ختم کر دوں گا۔ تو وہ جو ان کے سارے سلوگن تھے وہ اس کے گلے پڑ رہے ہیں، اور یہ جو ملٹی بلینئر ہے، یہ جو ڈیپ اسٹیٹ ہے، ابھی آپ نے حالیہ دیکھا کہ G7 سے جیسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نکلے، اور وہ جلدی نکلے، تو وہاں کے بعد جو فرانس کے پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں جا کے ریکنسیلیشن کروں گا، اور میں جا کے اس میں اپنا رول پلے کر کے اس جنگ کو میں ختم کرانے کی کوشش کروں گا۔ اس وقت پھر فوراً ٹرمپ نے بھی ٹویٹ کر دی تھی اس کے جواب میں۔ جیسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب پہنچے، ان مائی اوپینین، تو اس کو وہاں پہ اس کی جو ڈیپ اسٹیٹ ہے، اس کی جو وہاں پہ جو ملٹی بلینئر ہے، انہوں نے پوچھا بھائی ہاؤ کین پاسبل، آپ کیوں بول کے آئے یہ؟ آپ فوری طور پہ یہ ٹویٹ کریں کہ میں تو بالکل بھی جنگ ختم کرانے کے لیے نہیں ہوں، اور میں تو ایران کو انہوں نے پھر اس کے اگینسٹ بھائی فرانس والے کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ ملک دنیا کے ایک بادشاہ سلامت کے خلاف کوئی اس کی وش اینڈ ول کے اگینسٹ کرے؟ تو ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس وقت ہائی جیک ہوا ہے ان لوگوں کے جو اس کو بتا رہے ہیں کہ ایران کی پروکسیز ہیں، ایران ادھر بھی آ کے وائٹ ہاؤس کے اوپر بھی حملہ کرے گا، اور یہ بالکل اس وقت بلیک میل ہوا ہے کہ ملک کو انتشار پھیلانا ہے۔ یہ جو خاص طور پہ آپ دیکھیں، نیتن یاہو کا ایک فلسفہ ہے، وہ کسی بھی طرح سے امن نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ اس ریجن میں
अनसर्टेनिटी हो। सेम सिचुएशन आप देखें कि हिंदुस्तान में जो नरेंद्र मोदी है वो भी कभी नहीं चाहता। अब आप देखें उसकी जो एक्टिविटी है वो ईरान में मोसाद के जो एजेंट पकड़े जा रहे हैं उसमें आधे के आधे वो इंडियन एजेंट पकड़े जा रहे हैं। इंडिया का देखें तो इंडिया का आपको यूएस में मिल रहा है, कनाडा में मिल रहा है, जहाँ पे लोगों को जाके कत्ल कर रहा है। वही सेम स्ट्रेटेजी नेतन्याहू की है जो जाके पूरे इस मिडल ईस्ट को। मैं आपको एक चीज अर्ज करता चलूं अमीर अब्बास साहब, जब हलाकू खान ने कनकर किया बगदाद को, तो वहां का जो उस वक्त अब्बासी कैलिफ था मुस्तनसर बिल्ला, उसको उन्होंने अरेस्ट किया और उन्होंने पूरे बगदाद के सारे लोगों को जला दिया, पूरी लाइब्रेरी खत्म कर दी, इतना खून बहाया कि वो बगदाद में हलाकू खान बैठ नहीं सकता था, वो जाके नहर फरात के किनारे पे बैठता था। एक दिन जब वो नीचे आया और उसने देखा कि ये मुस्तनसर बिल्ला जो था वो एक पिंजरे में था और वो चीख चीख के कह रहा था कि मुझे रोटी दे दें। तो उन्होंने पूछा अपने लोगों से जो उधर की नेटिव लैंग्वेज जानते थे, उन्होंने कहा ये क्या कह रहा है? उन्होंने कह रहा है सर ये कह रहा है कि मुझे रोटी दे दें, मुझे भूख लगी है। उन्होंने कहा इनको बुलाएं, इसको लाएं मेरे पास। मुस्तनसर बिल्ला को जब हलाकू खान के सामने लाया गया, उन्होंने कहा प्लेट रखें, इसमें एक सोना रखें, एक चांदी रखें, एक हीरा रखें, बोले खाएं। तो मुस्तनसर बिल्ला ने कहा सर मुझे रोटी चाहिए, मुझे सोना चांदी और ये नहीं चाहिए। उसने कहा ये फिर तुमने ये बुर्ज क्यों बनाए थे, बुर्ज खलीफा और जमा फलां क्यों किया बुर्ज था? बिल्कुल सही। और ये जो आपने कोयत में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई थी, ये आपने किस लिए फिर बना के? आप अपनी सिक्योरिटी बनाएं, अपने आप को स्ट्रेंथन करें। कब तक आप अमेरिका के सहारे पे चलेंगे कि अमेरिका आपका आके साथ दे? और ईरान जिस तरह से अटैक कर रहा है, हम तो सलूट पेश कर रहे हैं। हम मुसलमान होने पे इस वक्त हमें फख्र हो रहा है और ईरानियों के ऊपर हमें फख्र हो रहा है कि वो जिस तरह से एक दुनिया के नहीं, लेकिन गुंडे, दुनिया के हम सैल्यूट तो पेश कर रहे हैं थेबो साहब। हम सैल्यूट के साथ साथ हम अमन अवार्ड भी पेश कर रहे हैं ना, हम सिर्फ सैल्यूट तो पेश नहीं देखें कर रहे हैं। देखें अमीर अब्बास साहब, मैंने अमन अवार्ड के लिए शुरू में भी बात की कि ये पाकिस्तान की एक बेहतरीन मूव थी। पाकिस्तान ने ये स्ट्रेटेजिक मूव इसीलिए खेली, उन्होंने कहा कि ये किसी तरह से ये जो ज्यूश लॉबीज हैं, ये जो वहां पे लॉबिंग फर्म्स हैं, ये जिन्होंने ब्लैकमेल किया हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप को कैप्चर किया हुआ है, एक दीवार के साथ लगाया हुआ है। तो ये हमने एक अप्रिसिएशन का एक हमने किया कि किसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने एज अ प्रेसिडेंट होने, बिकॉज वहां पे अगर कोई स्याह आ जाए या कोई वाइट आ जाए तो वो पॉलिसीज आपने देखी हैं, आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं अमेरिका को, वो थेबो पॉलिसीज उनकी साहब, डीप स्टेट चला रही होती है। सवाल ये है कि जब ये जो नोबेल प्राइज किसी को दिया जाता है या इस किस्म के आलमी अवार्ड दिए जाते हैं, तो वो किसी शख्स की कंसिस्टेंट परसिस्टेंट करैक्टर को देखकर दिए जाते हैं, किसी एक वाक्य पर नहीं दिए जाते। मैं अगर आपसे ट्रंप का सहमत हूं, मैं आपसे कंसिस्टेंट करैक्टर देखा जाए तो 2016 में एक लम्हे के लिए 2016 में जब ये प्रेसिडेंट बना तो इसने बराक ओबामा की हुई ईरान न्यूक्लियर डील, जिसको दुनिया की 6 आलमी ताकतों ने साइन किए, और अगर वो डील आज बरकरार रहती तो आज ये दिन इसराइल, ईरान, अमेरिका, ईरान ना देखना पड़ता। उसने यकतरफा तौर पे उस डील को खत्म कर दिया। क्या वो अमन के लायक है शख्स? इसी तरह से उसने जब से वो आया है प्रेसिडेंट, वो बार बार विटो कर रहा है जो भी अक़वाम मुत्तहिदा में गजा की सीज फायर के लिए करारदाद आ रही, वो विटो कर रहा है। तो उसका तो एक पूरा कंडक्ट है कि वो जंगे ही मुसल्लत किया जा रहा है। तो उसको कैसे हम कह सकते हैं किसी एक बात के ऊपर के जी? देखिए मैं आपसे पार्शली एग्री करता हूं, मैं आप सीनियर, मैं आपसे आर्गू नहीं कर रहा हूं, लेकिन देखिए जो अभी हालिया हिंदुस्तान और नहीं, आप पाकिस्तान इख्तलाफ में कर सकते हैं आप एक इख्तलाफ एक कर सकते हैं, बिस्मिल्लाह। एक कंफर्म एक न्यूक्लियर एक्टिविटी होने जा रही थी। ये बहुत बड़ा इकदाम था जो उन्होंने, अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने खास तौर पे नरेंद्र मोदी को और हिंदुस्तान की ये जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी थी इसको शटअप दिया। लेकिन आप इस चीज को जरूर अप्रिशिएट करें कि ये जो पाकिस्तान का एक इनिशिएटिव था, ये पाकिस्तान ने उनको एक किस्म की लालच दी कि भाई आप बहुत अच्छे एम्बेसिडर हैं दुनिया के, आपने इधर भी खत्म कराई है, हम आपको रिकमेंड करते हैं आप उधर भी खत्म कराएं। पाकिस्तान ने इसके साथ तो ये भी कहा उसने अमीर कैसा अब्बास साहब, जबरदस्त, वैसे
اس نے ہمارے لالچ کا کیسا زبردست جواب دیا ہے. یعنی جب ہم پرسوں اچھا رات وہ تو آپ کو پتا ہاں ہے کہ کل وہاں رات پہ جب ہم اس کو خط لکھ رہے تھے وہ پلاننگ کر رہا تھا. نہیں، وہ تو آپ کو پتا ہے کہ وہ میں نے آپ کو بتایا، عرض کیا کہ G7 سے جب وہ نکلا تو اس نے کچھ سوچ کے اور نکلا. جب وہ وہاں پہنچتا ہے، ابھی بھی آپ دیکھیں کہ وہ وائٹ ہاؤس میں جو وہاں پہ لابنگ فارمز ہیں، ملٹی بلینرز ہیں، ان کا تو مقصد ہی کچھ اور ہے نا. وہ تو ایک نریندر مودی والی آئیڈیالوجی ہے، ہندوتوا. ایک وہاں والے ہیں، وہ کہتے ہیں جی دنیا پہ یہودی ازم کا اب بس آ جائیں گے اور ہمارا ابھی یسوع آئے گا